والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد کرمنا بنی آدم صدق اللہ العظیم. غوث اعظم بمنی بے سرو ساما مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایمان مدد بگرداب بلا افتاد کشتی ضعیفانو شکستہ رات و پشتی بحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی. سادات کرام، علماء ذوی الاحترام، حاضرین محفل، پردہ نشین ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ سرور کائنات، فخر موجودات، خلاصہ کائنات، سیاح لامکاں، وجہ کن سبحان اللہ، مالک انس و جان، حضور سید عالم شفیع المذنبین رحمت للعالمین طہ و یاسین. سبحان اللہ. مطلع ہر سعادت، مقطع ہر سیادت، حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی ارواح نافدہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے میں پڑھا ہوں آپ بھی میرے ساتھ مل کر بلند آواز سے پڑھیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ہم خاک ہے اور خاک ہی ماوا ہے ہمارا، ہم خاک ہے اور خاک ہی ماوا ہے ہمارا، خاکی تو وہ آدم جد اعلیٰ ہے ہمارا. ہم خاک اڑائیں گے اگر خاک نہ پائی، جس خاک میں مدفون شہ والا ہے ہمارا. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج کی اس محفل کا عنوان اس محلے کے ہمارے فعال نوجوانوں نے جو مجھے دیا ہے وہ ہے پیغام انسانیت. سب سے پہلے اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ انسانیت کیا ہے اور انسان کیا ہے. یہ عنوان بہت وسیع اور طویل ہے، لیکن اللہ کی توفیق سے اس کو مختصر سے وقت میں میرے مرشد حضور غوث الاعظم دستگیر کی مدد سے ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے سامنے اس کو سمیٹیں اور اللہ کرے کسی کے دل میں بات اتر جائے. اب تو لوگ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، لیکن انسانیت کی بات لوگ کتنی کرتے ہیں؟ دنیا میں انسانیت کی بات نہیں ہو رہی، باقی ساری باتیں ہو رہی ہیں. اور اسلام انسانیت کا عنوان لے کر کے آیا ہے. قرآن کا عنوان بھی انسان ہے، صاحب قرآن کا عنوان بھی انسان ہے،
اور حضور علیہ الصلوۃ و تسلیم انسانوں میں آئے تو حضور نے انسان کو معراج عطا کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں، عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا مہ کامل نہ بن جائے۔ انسان کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے زمین پیدا کیا کن کہہ کر، آسمان پیدا کیا کن کہہ کر، ستاروں کی انجمن سجائی کن کہہ کر، سیارے بنائے کن کہہ کر، اتنی وسیع و عریض زمین پہ سبزے بچھائے کن کہہ کر، دریاؤں کی روانی کن کہہ کر، سمندروں کی طغیانی کن کہہ کر، راتوں کی سیاہ زلفیں کن کہہ کر، صبح کا سویرا کن کہہ کر، گلوں کا تبسم کن کہہ کر، نکہتے گل کن کہہ کر، چاند کی چاندنی کن کہہ کر، سورج کی شعائیں کن کہہ کر، عرش کن کہہ کر، فرش کن کہہ کر، کرسی کن کہہ کر، فرشتے کن کہہ کر، ملک کن کہہ کر، جن کن کہہ کر، فلک کن کہہ کر، یہ سب کن کی کاراگری ہے، یہ کن کی کاراگری ہے، اس لیے کہ وہ کن کہتا ہے فیکن، جب وہ کن کہتا ہے ہو جا تو ہو جاتا ہے۔ اتنا چھوٹا سا انسان فلک کے سامنے جس کی کوئی حیثیت بظاہر نہیں، زمین کے سامنے جس کی کوئی حیثیت نہیں، ستاروں کی وسعتوں کے سامنے بظاہر اس کی حیثیت نہیں، چھوٹا سا 5-6 فٹ کا انسان جب اللہ نے بنانا چاہا تو وہ کن کہہ کر کے بنا سکتا تھا، لیکن میرے اللہ نے کن کہہ کر انسان کو نہیں بنایا، بلکہ اللہ نے انسان کو بنانے سے پہلے اس اتنے سارے معاملات سے انسان کو گزارا، فرشتوں کو بھیج کر مٹی منگوائی، پھر اس پر برسات برسائی، پھر اس کو اپنے دست قدرت سے پیدا کیا، آدم کو اپنی صورت پر پیدا کیا، اور پھر انسان کے حسن کو یوں بیان کیا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ میرا اللہ اگر اتنا کہہ دیتا کہ ہم نے انسان کو خوبصورت بنایا تو اللہ کا کہنا بھی کافی تھا، لیکن وہ اللہ کہہ رہا ہے کہ انسان کو خوبصورت بنایا، ایک قسم اٹھا کر نہیں، 2 قسم اٹھا کر نہیں، 3 قسم اٹھا کر نہیں، 4 قسمیں اٹھاتا ہے، اس کے بعد پھر کہتا ہے کہ انسان کو خوبصورت بنایا، اور وہ 4 قسمیں بھی چھوٹی موٹی نہیں، چاند کی قسم نہیں، سورج کی قسم نہیں، ستاروں کی قسم نہیں، بلکہ قسم بھی اٹھاتا ہے تو کس شان سے، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، جن 4 کو چنا ہے نبیوں میں تو کہتا ہے ابراہیم کے شہر کی قسم، حضرت عیسیٰ کے شہر کی قسم، جناب موسیٰ کے شہر کی قسم، محبوب تیرے شہر کی قسم، 4 نبیوں کے شہروں کی قسم اٹھا کر پھر کہتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ انسان، ایک چھوٹا سا انسان، اس انسان کے اندر گویا کہ کائنات صغرا موجود ہے۔ اگر دریاؤں کی روانی دیکھنا ہے تو بہتے ہوئے آنسوؤں کو دیکھو، یہ بہتے ہوئے آنسو بتاتے ہیں کہ انسان کے اندر دریا کا وجود بھی موجود ہے، انسان کا غصہ بتاتا ہے کہ سورج کی تپش بھی اس میں موجود ہے، انسان کی محبتیں بتاتی ہے کہ گلوں کا تبسم بھی اس میں موجود ہے، انسان کے وجود کے میل بتاتے ہیں کہ انسان میں مٹی کی زمین کی جلوہ گری بھی ہے، انسان کی سانسیں نکلتی ہوئی ہواؤں کے چلنے کو گویا کے نسیم سحر اور باد صبا کے جلووں کو پیش کرتی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اور انسان کے قلب کو میرے نبی نے فرمایا مومن کا قلب اللہ کا عرش ہے، یہاں عرش بھی ہے، کرسی بھی ہے، فرش بھی ہے، فلک بھی ہے، ستاروں کی انجمنیں بھی ہے، شفق کا جمال بھی ہے، افق کی سرخی بھی ہے، رات کی سیاہی انسان کے بال ہیں، صبح کا سویرا انسان کا چمکتا چہرہ ہے، گویا کہ کائنات سمٹ آئی ہے ایک وجود کے اندر۔ اگر صوفیہ کی زبان میں بات کروں تو صافیہ سمجھ نہ سکے، اس لیے میں اپنی گفتگو کو بہت وسیع کرنے کی بجائے بہت مختصر کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ انسان کا وجود، چھوٹا سا وجود، یہ
کائنات اصغر ہے، یہ چھوٹی کائنات ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ نے اپنی تخلیق کا شاہکار بنا کر انسان کو پیدا کیا ہے، اور پھر یہ انسان جو پیدا ہوا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ دو آنکھوں کا نام انسان ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں پیشانی کا نام انسان ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ناک کا نام انسان ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں ہاتھوں کا نام انسان ہے؟ میرے عزیز، ہاتھ تو بندروں کے بھی ہوتے ہیں، پھر اگر دو ہاتھوں کی وجہ سے کوئی انسان بنتا تو بات ہی کیا تھی؟ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ دو آنکھوں کی وجہ سے انسان ہے، دو آنکھیں تو بلی کی بھی ہوتی ہے، طاقت کی وجہ سے کوئی انسان ہوتا، انسان سے زیادہ طاقت تو ہاتھی کے پاس ہے، بہادری کی وجہ سے کوئی انسان ہوتا، شیر کے پاس انسان سے زیادہ بہادری موجود ہے، اگر ادھر ادھر کودنے پھاندنے دوڑنے بھاگنے کی وجہ سے کوئی انسان ہوتا تو پھر جانور تو ہم سے تیز دوڑتے ہیں، ہرن کی چوکڑی بھرنا آپ نے نہیں دیکھا؟ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، نہ دوڑنے کی بنیاد پر انسان انسان ہے، نہ آنکھوں کی بنیاد پر انسان انسان ہے۔ آپ کہیں گے کیسی بات کرتے ہیں آپ؟ نئی بات کرنے کے زیادہ عادی ہو گئے ہیں، بات نہیں ہے، یہ بات تو کتابوں میں موجود ہے، بات اتنی کر رہا ہوں دلیل کے ساتھ۔ آپ دیکھیں، اگر دو آنکھوں کی بنیاد پہ کوئی انسان ہوتا تو جس کی آنکھیں نہیں ہوتی ہے، کیا اس اندھے کو آپ انسان نہیں مانتے؟ اگر ہاتھوں کی بنیاد پر کوئی انسان ہوتا تو جس کے ہاتھ کٹ جاتے ہیں اس لولے کو آپ انسان نہیں مانتے؟ اگر پیروں کی بنیاد پہ، دو پیروں کی بنیاد پہ کوئی انسان ہوتا تو جس کے پیر کٹ جاتے ہیں آپ اس کو انسان نہیں مانتے؟ اگر زبان کی بنیاد پہ انسان ہوتا، جیسے کہ اقبال فخر کر رہے ہیں، بدل ڈالا ہے اب تو اندازے بیاں ہم نے، نہیں تو بند کر دی تھی فرشتوں کی زبان ہم نے۔ یہ چر چلنے والی زبان، اگر اسی کی بنیاد پہ انسان ہے تو جس کے پاس زبان نہیں، کیا وہ انسان نہیں ہے؟ ایسے بھی مکے تو زمین پہ ملتے ہیں جن کے پاس زبان ہی موجود نہیں ہے، پھر کس بنیاد پر انسان ہے؟ ایجوکیشن کی بنیاد پہ انسان ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، تو جو جنگلوں میں بغیر علم کے پل رہے ہیں، کیا وہ انسان نہیں ہے؟ پھر انسان کس چیز کا نام ہے؟ تو انسان کا نام ہی بتاتا ہے کہ انسان کس بنیاد پر انسان ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں انسان یہ مشتق ہے انس سے، انسان مشتق ہے انس سے، اور انس کہتے ہیں محبت کو، کہتے ہیں نا انسیت، انس پیار، تو انسان مشتق ہے انس سے، یعنی جس میں محبت نہیں وہ انسان نہیں، اور جس میں محبت ہے وہی انسان ہے۔ اسی لیے تو اقبال کہتے ہیں درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ عبادت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروڑ بیاں۔ انسان انس کے لیے زمین پہ آیا ہے، انسان محبت کے لیے زمین پہ آیا ہے، محبت کرنے کے لیے آیا ہے۔ اسی لیے اللہ نے انسان کے سینے میں وہ جو دل دیا ہے وہ بہت عظیم ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج انسان ڈاکٹر بنا، انسان ٹیچر بنا، انسان وکیل بنا، انسان انجینئر بنا، انسان ہوائی جہاز چلانے والا بنا، پائلٹ بنا انسان، ڈرائیور بنا انسان، مفکر بنا انسان، مدبر بنا انسان، خطیب بنا انسان، ادیب بنا انسان، بادشاہ بنا انسان، وزیر بنا انسان، امام بنا انسان۔ انسان تو کبھی انسان بھی بنا؟ انسان تو کبھی انسان بھی بنا؟ اگر انسان بن گیا اس کے بعد پھر وہ سب کچھ بن گیا۔ انسان کیسے بنتا ہے؟ جب انسان اس وقت بنتا ہے جب اس کے اندر انس پیدا ہوتا ہے، جب اس کے اندر محبت پیدا ہوتی ہے۔ اگر انسان کے دل میں محبت نہیں ہے، انسان کے دل میں پیار نہیں ہے، انسان کے دل میں ہمدردی نہیں ہے، تو وہ چلتا پھرتا درندہ ہے یا وہ چلتی پھرتی لاش ہے۔ آج پوری دنیا کو پیغام انسانیت اور درس انسانیت کی ضرورت ہے، وہ انسانیت کا درس جو فاران کی چوٹی سے محمد الرسول اللہ نے عطا فرمایا تھا، وہ انسانیت کا درس جو صفا کے چبوترے سے مصطفیٰ جان رحمت نے عطا فرمایا تھا، وہ انسانیت کا درس جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے طیبہ کی سرزمین سے عطا کیا تھا۔ اس لیے کہ
ہم درس انسانیت کو بھول چکے ہیں۔ درس انسانیت کیا ہے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے، کسی عربی کو کسی اجمی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آئیے اسلام کا درس انسانیت کیا ہے؟ اگر دنیا کو درس انسانیت دے دیا جاتا تو ملک شام کی سرزمین پر انسانیت سسکتی ہوئی نظر نہ آتی، یمن کی سرزمین آگ کی لپیٹ میں نہ ہوتی، دنیا کے اندر آسمانوں سے بموں کی بارش نہ ہوتی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مدنی معاشرے کے اندر جو انسانیت کا درس دیا ہے، آئیے ذرا اس کو ہم ایک طرف دیکھتے ہیں اور اس پر تھوڑی سی توجہ کرتے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، انسانوں کو سسکیوں پہ مجبور کرنے والے، انسانوں کو تڑپنے پہ مجبور کرنے والے، انسانوں کو پیروں تلے کچلنے والے، سیاست اور اقتدار کی کرسی کو سجانے کے لیے انسانی لاشوں کا انبار لگانے والے وہ انسان کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہ درندوں سے بدتر ہے جن کے دلوں کے اندر ہمدردیاں نہیں ہیں، جن کے دلوں میں پیار نہیں ہے۔ آج لوگ سمجھتے ہیں مسلمان ہونے کے لیے صرف نمازیں ضروری ہے، نماز اسلام کے اندر ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اسلام کا پہلا پیغام انسانیت ہے۔ نماز کی فرضیت اپنی جگہ ہے، نماز افضل العبادات ہے، نماز اشرف العبادات ہے، نماز اہم العبادات ہے، لیکن آج یہ انسانیت کا درس نماز کے حوالے سے کس طریقے سے دیا جا رہا ہے؟ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اب آئیے ذرا دل کے کانوں سے مصطفیٰ جان رحمت کی انسانیت نوازی کو دیکھیں، انداز انسانیت نواز دیکھیں۔ خدا کی عزت کی قسم، حضور نے انسانوں کو جتنا نوازا ہے اتنا حضور نے کسی کو نہیں نوازا۔ کیوں؟ وہ ہر عالم کی رحمت ہے، کسی عالم میں رہ جاتے، یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا، وہ انسان بن کر کیا آئے، فرشتے بھی انسان کو رشک کی نظر سے دیکھنے لگے۔ اسی لیے حضرت بیدم شاہ وارسی نے کہا ہے اب آدمی کچھ اور ہماری نظر میں ہے، اب آدمی کچھ اور ہماری نظر میں ہے، جب سے سنا ہے یار لباس بشر میں ہے، جب سے سنا ہے یار لباس بشر میں ہے۔ وہ لباس بشر کیا پہن کر آ گئے؟ بشریت معراج پا گئی ہے، بشریت عروج پا گئی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اللہ کے حبیب میرے اور آپ کی آقا مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم علیہ تحیۃ و تسلیم جو ہے، ایک مرتبہ حجرہ عائشہ سے نکلتے ہیں۔ اب اس تاریخی واقعے کو اور حدیث پاک کو فقیر قادری کے الفاظ کے جامع میں آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ آمنہ کا لال حجرہ عائشہ سے طلوع ہوتا ہے، آمنہ کا چاند حجرہ عائشہ سے طلوع ہوتا ہے۔ دل میں یہ تمنا لے کر آج رات مصروفیتوں سے فارغ ہے اللہ کے رسول آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ساری ذمہ داریوں سے سبکدوش ہے آج کی رات، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا ہے کہ حضور مسجد نبوی شریف کی محراب میں کھڑے ہو کر کے اللہ کے رسول طویل نماز ادا کریں گے، حضور نبی کریم لمبی نماز پڑھیں گے۔ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، آج جو تلواریں دے دی گئی ہے لمبی داڑھی والوں کے ہاتھوں میں، شام اور یمن کے اندر، مصر اور اللہ اکبر دنیا کے دوسرے ممالک عراق وغیرہ کے اندر اللہ اکبر کہہ کر کسی کو ذبح کرنا، مرے ہوئے کو مارنا، اس پہ گولیاں چلانا، خدا کی عزت کی قسم داڑھی کتنی بھی لمبی ہو سینے تک نہیں بلکہ ناف تک آ جائے، دنیا انہیں مسلمان سمجھے، ہم تو انہیں انسان بھی نہیں سمجھتے، اس لیے کہ جس کے دل کے اندر انس نہیں ہے، محبت نہیں ہے، وہ ہمارا ہے ہی نہیں۔ ان کے ہاتھوں میں تلوار یہودیت کی دی ہوئی ہے، صہیونیت کی دی ہوئی ہے۔ اسلام اللہ اکبر کسی کو اس طرح بے دردی سے ذبح کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ مسلمانوں، سوشل میڈیا پر یہ جو گندگی پھیلائی جا رہی ہے کہ کلمہ پڑھ کے انسانوں کو ذبح کیا جا رہا ہے، ارے نادان، کلمہ پڑھ کے تو جانوروں کو بھی ذبح کرنا جائز نہیں ہے، کلمہ پڑھ کے تو جانوروں کو بھی ذبح کرنا جائز نہیں ہے، کلمہ پڑھ کے انسان کو ذبح کرنے کی اجازت کس نے دی ہے؟ اس کا مطلب یہ جو کلمہ پڑھا جا رہا ہے، کلمے کو بدنام کرنے کے لیے کلمہ پڑھا جا رہا ہے، ورنہ اسلام وہ مذہب ہے جس مذہب نے وضو کے اندر دریا کے کنارے پانی کو ضائع کرنے کی اجازت نہیں دیا، وہ مذہب
خون کو ضائع کرنے کی اجازت کیسے دے سکتا ہے؟ کیسے اجازت دے سکتا ہے؟ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اللہ اکبر، یہ فتنہ ہے، یہ دنیا کے اندر اسلام کو بدنام کرنے کی سازش ہے۔ میرے آپ کے رسول آمینہ کے لال مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجر عائشہ سے طلوع ہوتے ہیں۔ حضور کا چہرہ اتنا حسن والا تھا، صحابہ کہتے ہیں ہم جب چاند کو دیکھتے اور رسول پاک کو دیکھتے، نگاہیں فیصلہ نہیں کر پاتی کہ حضور زیادہ خوبصورت ہے یا چاند۔ حضرت جابر ابن سمورہ کہتے ہیں جب میں نے حضور کو بغور دیکھا، حضور چاند سے زیادہ خوبصورت تھے، حضور کا حسن چاند سے زیادہ تھا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ اندازہ کریں، آپ غور فرمائیں، آقا کی آج تمنا ہے کہ طویل نماز پڑھوں گا اور طویل نماز کے اندر طویل قرات کروں گا، قرآن بہت دیر تک پڑھوں گا، نماز لمبی پڑھوں گا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دلی تمنا ہے میرے سرکار سید العالمین قائد المرسلین، نبیوں کے امام، نبیوں کے تاجدار، بلکہ آبروئے نماز، جان نماز، آبروئے عبادت، جان عبادت، جس کی ادائیں خود عبادت کی جان ہوا کرتی ہے، وہ رسول طویل نماز پڑھنا چاہتے ہیں۔ اللہ کے محبوب مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے نماز شروع کرتے ہیں، دور سے کسی بچے کے رونے کی آواز آتی، دل کے کانوں سے سنیں۔ امام الانبیاء کی نماز ہے، کسی سوداگر کی نماز نہیں ہے، کسی تاجر کی نماز نہیں ہے، کسی بیوپاری کی نماز نہیں ہے، کسی عام انسان کی نماز نہیں ہے۔ ہماری نمازیں اللہ رب العزت کے قانون کی محتاج ہے، اور حضور جو کرے وہی قانون بن جاتا ہے، ان کی ادائیں قانون الہی ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم حالت نماز میں دور سے ایک بچے کے رونے کی آواز حضور کے کانوں میں آتی ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم نماز پڑھتے پڑھتے اس آواز کو سن کر جو طویل نماز پڑھنے کا منصوبہ تھا اس کو تبدیل کر دیتے ہیں، نماز حضور مختصر کرتے ہیں۔ انسانوں، یہ پیغام انسانیت ہے اسلام کا، حضور نماز شارٹ کر دیتے، مختصر کر دیتے ہیں۔ کسی نے کہا، غالباً اقبال نے کہا ہے کہ سجدے میں جھکے ناداں جب وقت قیام آیا۔ میری قوم کو پتا بھی نہیں ہے کہ سجدے کب کیا جاتا ہے اور کھڑا کب رہا جاتا ہے۔ وقت قیام سجدہ کرنے کی اجازت نہیں ہے، جب کھڑے ہونے کا وقت ہو اس وقت سجدے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ قوم سمجھتی ہے کہ سجدہ ہی سب کچھ ہے، سجدہ رکن ہے اسلام کا، سجدہ اسلام کے ارکان میں ہے، نماز کے ارکان میں ہے۔ بے شک جب سجدے کا وقت ہو تو پھر سجدہ ہی کیا جائے گا، لیکن جب الفت کا وقت ہو، جب محبت کا وقت ہو، جب ہمدردی کا وقت ہو، پھر اس وقت سجدے کو بہانہ بنا کر الفت سے منہ موڑ لینے والا اس کا سجدہ اس کو کبھی فائدہ پہنچا ہی نہیں سکتا۔ اللہ کے حبیب نے اس ننھے سے بچے کی آواز سن کر نماز کو مختصر کر دیا، اور نماز شارٹ کرنے کے بعد اللہ کے حبیب اس آواز کی طرف تشریف لے گئے جہاں سے وہ رونے کی آواز آ رہی ہے۔ میرے آقا مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس آواز پر چلتے جا رہے ہیں، لیکن یہ بھی حیرت کی بات ہے، مورخین بیان کرتے ہیں، حیرت تو اس بات پر ہے کہ یہود مورخین نے بھی، مستشرقین نے بھی اس واقعے کو اپنی کتابوں میں جگہ دی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آمنہ کا لال، عبداللہ کا در یتیم رونے والی اس آواز پر چلتے چلتے جب اس دروازے پر پہنچے، اتفاق سے مدینہ منورہ کے اندر اس وقت مخلوط آبادی تھی، مدینہ شریف میں صرف اس وقت مسلمان نہیں بستے تھے۔ رونے کی آواز جہاں سے آ رہی تھی میرے رسول نے دیکھا وہ کسی مسلمان کا گھر نہ تھا، بلکہ وہ ایک یہودی عورت کا گھر تھا، اور وہ یہودی بھی بڑی
بڑی متعصب تھی، بہت زیادہ اس کے اندر تعصب موجود تھا، اس لیے کہ یہود کس کو کہتے ہیں؟ یہود کے متعلق اگر آپ کو قرآن میں پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، دنیا کی سخت دل، سب سے زیادہ سخت دل قوم، دنیا کی سب سے بدترین قوم جسے یہود کہا جاتا ہے، انجیل اور تورات کے اندر تبدیل اور تحریف کرنے والے، اللہ رب العزت کی کتابوں کو بدلنے والے، انبیاء کو ناحق قتل کرنے والے، نبیوں سے زبان درازی کرنے والے، انبیاء کو سوال کر کے پریشان کرنے والے، جتنی گندگی کو قوم یہود کی اللہ نے بیان کی ہے قرآن میں، اتنی کسی قوم کی بیان نہیں کی ہے۔ یہ یہود ہے، یہود جس کی دوستی کو قرآن نے حرام کہا ہے، جس کے ساتھ دوستی کو قرآن جائز نہیں کہتا۔ حدیث پاک میں ہے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے تو یہود پتھروں کے پیچھے چھپیں گے، تو پتھر کہیں گے کہ یہ ہمارے پیچھے چھپے، ان کو ختم کرو۔ یہ قوم یہود ہے۔ لیکن قربان جائیں کریم آقا کی کریمی پر، بندہ نواز آقا کی بندہ نوازی پر، غریب پرور آقا کی غریب پروری پر، حضور نے دیکھا کہ یہودی عورت کے گھر سے بچے کے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ سرکار نے دروازے پہ دستک دی۔ رات کا پچھلا پہر ہے، شروع رات کا وقت نہیں، رات کا پچھلا پہر ہے، شاید قدسیان فلک اس وقت دعاؤں کے استجاب کے لیے مدینہ منورہ کی زمین پہ نزول کر رہے ہوں، خدا کی رحمتیں عبادت کرنے والوں کی بلائیں لے رہی ہو۔ ایسے وقت میں آبروئے مصلی و محراب ایک یہودی عورت کے گھر پہ کھڑے ہو کر اس کے دروازے پہ دستک دے رہا ہے۔ قربان جائیں دروازے پہ دستک ہوئی، رات کے آخری پہر میں اندر سے ایک کرخ والی آواز آئی، تلخ آواز آئی، کون ہیں آپ؟ جواب دیا گیا میں محمد ابن عبداللہ ہوں، عبداللہ کا بیٹا محمد ہوں۔ سمجھ لیا گیا کہ یہ محمد کون ہے۔ اللہ اکبر، اندر سے آواز آئی اتنی رات کو محمد کے میرے گھر کام کیا ہے؟ محمد کو میرے گھر کام کیا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا تیرا بچہ رو رہا ہے، بس اسی وجہ سے ہم تیرے گھر آئے ہیں۔ اندر سے آواز آئی بچہ میرا روتا ہے، تیرا بگڑتا کیا ہے؟ خدا کی عزت کی قسم، یہ نشتر والے جملے جو دل پر تیر کی طرح جا کر کے لگتے ہیں، یہ بات کوئی اپنا بھی سنتا تو منہ پھیر کر چلا جاتا، لیکن قربان جائیں اس رحمت تمام پر، رحمت عالمیان پر، اس انسانیت کی آبرو پر میرے کریم آقا سے جب کہا بچہ میرا روتا ہے تیرا بگڑتا کیا ہے، میرے کریم آقا نے فرمایا خدا نے مجھے ایسا بنا کر بھیجا کہ کسی کا رونا میں برداشت نہیں کر سکتا، کسی کی آنکھ میں آنسو نہیں دیکھ سکتا۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اپنی گفتگو کو آگے بڑھانے سے پہلے میں صرف ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، شادیوں کی محفل پہ 50-50 لاکھ روپے خرچ کرنے والی قوم، منگنیوں کی محفلوں میں 5-5 لاکھ روپے خرچ کرنے والی قوم، میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، عید کے موقع پر 25-25 جوڑ جوتوں کے خریدنے والی قوم، میرے آقا علیہ السلام کے غلاموں، اپنے اخراجات کو فضول خرچی کی طرف دھکیلنے والی قوم، ایک یہودی کا بچہ رویا ہے، اللہ کے رسول نماز مختصر کر کے توحید نیٹ ورک پہنچنے کے اسلامی لیے آواز، اس کے گھر پہنچ گئے ہیں۔ بچہ انٹرنیشنل اسلامک مصطفیٰ جان یوٹیوب رحمت اتنے چینل بے قرار ہو گئے کہ اس کے آنسو پہنچنے کے لیے حضور پہنچ گئے۔ آج دنیا کے اندر یہودی کا بچہ نہیں، مصطفیٰ جان رحمت کی امت کے آج کروڑوں بچے رو رہے ہیں۔ وہ کون ہے منبر و محراب کے وارثین جو ان کے آنسو پوچھنے کا پلان کرتے ہیں، جو ان کے آنسو پوچھنے کی کوشش کرتے ہیں؟ حضور کی سنت تو یہی ہے کہ اگر کسی کا بچہ رو دے، یہودی کا بچہ روئے، تو مصطفیٰ کریم اتنے بے چین ہوتے ہیں کہ نماز چھوڑ کر آنسو پوچھنے کے لیے پہنچتے ہیں۔ آج مصطفیٰ جان رحمت کی امت کے فلسطین میں بچے رو رہے ہیں، ملک شام میں بچے رو رہے ہیں، ملک یمن میں بچے رو رہے ہیں، افغانستان میں بچے رو رہے ہیں، کشمیر میں بچے رو رہے ہیں، ہند و سندھ میں بچے
بچے رو رہے ہیں. اس قوم کے لوگوں کو ان کے آنسوؤں کی فکر ہے. اگر ان کے آنسوؤں کی فکر نہیں تو کہیں ایمان کا طوطا اڑ تو نہیں گیا, ایمان کا پرندہ اڑ تو نہیں گیا, ایمان دلوں سے نکل تو نہیں گیا. اس لیے کہ مومن کی شان یہ ہے وہ اپنے نبی پہ سب کچھ قربان کرتا ہے. میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں, یہودی کا بچہ کیوں رو رہا تھا اس کا تذکرہ تو اب بعد میں آئے گا, لیکن مسلمانوں کے بچے رو رہے ہیں. ہاں, فلسطین میں وہ 6-6, 5-5 مہینے کے بچے جن کا جوان باپ یا تو امریکہ کی جیلوں میں چلا گیا ہے یا تو یہود نے اسے قتل کر دیا ہے, وہ اپنی ماؤں کے آنچل میں اس لیے رو رہے ہیں کہ ان کی ماؤں کے سینے دودھ سے خشک ہو چکے ہیں. ان کی ماؤں کو کھانے کے لیے رات کی روٹی کا ٹکڑا بھی نہیں ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, یہی اپنا شہر مالیگاؤں, کیا اس میں ایسے لوگ نہیں ہوں گے ہماری کچی بستیوں کے اندر جن کے گھروں کے اندر آج کھانا نہیں پکا ہوگا؟ اور آج ایسے گھر مالیگاؤں میں نہیں ہوں گے کہ جن کے بچے آدھا کھانا کھا کے آدھا پھینک رہے ہوں گے؟ کیا اسے ہماری بستی میں نہیں ہے؟ کسی کے یہاں آدھا کھا کر اس کو آدھا پھینکا جاتا ہے اور کہیں پر روٹی کے ٹکڑوں کو بچے ترستے ہیں. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, اسلام یہی ہے؟ اسلام یہی ہے جن کو ہم نے سمجھ رکھا ہے؟ آج میری قوم آنسو پوچھنے کی بجائے رلانے کا کام کر رہی ہے. لوگ کہتے مسلمانوں کو زوال کیوں آیا, لوگ کہتے مسلمان ذلت کی وادیوں میں کیوں بھٹک رہا ہے, لوگ کہتے مسلمان پریشان کیوں ہیں. میں کہتا ہوں جب تک مسلمان لوگوں کے آنسو پوچھتا تھا سنت نبوی کے مطابق, اللہ نے اس کو کبھی رونے نہیں دیا. جب سے مسلمان نے لوگوں کو رلانے کا کام شروع کیا, اب یہ خود بھی رو رہا ہے. انسانیت کا جنازہ نکل گیا. نہیں ہے انسانیت, انسانیت نہیں ہے. سفید لباس پہن کر, سروں پہ خوبصورت ٹوپیاں سجا کر, داڑھیوں کی تراش خراش اگر کسی کو جنت کا مسافر بناتی تو دنیا بھر کے لیڈران یہ لباس پہن رہے. لباس ابیض جنت میں نہیں لے جائے گا, درد بھرا دل جنت میں لے جائے, دلوں کی الفت جنت میں لے جائے. غریبوں کے بدن سے جن لوگوں کو بدبو آتی ہو اور اپنے مال کے تکبر کے نشے میں ڈوب کر کے جو کسی کی غربت کا مذاق اڑاتا ہو, وہ کامل مومن کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے نبی کا تو فرمان یہاں تک ہے کہ غریب بستی کے اندر اگر پھل لاؤ, پڑوسیوں کو نہیں دے سکتے تو وہ پھلوں کے چھلکے محلے میں اپنے گھر کے آنگن میں مت پھینکا کرو. اگر تم نے پھلوں کے چھلکے گھر کے آنگن میں پھینک دیے اور کوئی غریب کا بچہ اپنی ماں سے وہ پھل مانگے اور وہ نہ دے سکے اور اس کو غربت کا احساس ہو جائے, تو پھل کے چھلکے پھینکنے والوں سے قیامت کے دن پوچھا جائے گا کہ تم نے اس کو اس کی غربت کا احساس کیوں دلایا تھا. میرے دین میں تو میری قوم کے صوفیاء نے یہاں تک فرمایا, جس کی ماں کا انتقال ہو جائے اس کی ماں اس بیٹے کے سامنے اپنی ماں کی ممتا کا اظہار مت کیا کر. جس کی ماں کا انتقال ہو جائے اس یتیم بیٹے کے سامنے اپنی ماں کی ممتا کا تذکرہ مت کیا کر کہ میں گھر سے نکلا تو میری ماں نے میری پیشانی چوم لیا, کیونکہ تیرے اس تذکرے سے اس کو اپنی مرحومہ ماں یاد آ جائے گی اور اس کا دل دکھے گا, تو کہ اس پر تیری پکڑ نہ ہو جائے. کوئی بیوہ عورت کے سامنے کوئی شوہر اپنی عورت سے پیار کی بات نہ کرے, کہیں اس کو اپنا مرحوم شوہر یاد نہ آ جائے. جس مذہب کی تعلیم یہ ہو, آج اس مذہب کے ماننے والے زبانوں سے آگ برسا رہے ہو, اس مذہب کے ماننے والے ہاتھوں سے لوگوں پہ ظلم کر رہے ہو. مذہب تو کتابوں میں مقید ہو گیا ہے, اب زندگی رسوم کے ارد گرد گھوم رہی ہے. کہاں ہیں ہم؟ میرے رسول نے اس یہودی عورت سے فرمایا, بچہ تیرا روتا ہے, خدا نے طبیعت ایسی بنائی کہ کسی کی آنکھ میں آنسو نہیں دیکھ سکتا.
یہاں ایک بات اور یاد آتی ہے، یا رسول اللہ ایک بچہ رویا آپ اتنا تڑپے تھے، یہاں تو پوری امت رو رہی ہے۔ حضور آپ کی پوری امت رو رہی ہے، حضور کی تڑپ قبر انور میں کیا ہوگی، آقا کی بے قراری کیا ہوگی۔ لیکن افسوس ہم تو تڑپانا جانتے ہیں، ہم تو مرہم رکھنا ہی نہیں جانتے، ہم تو زخم لگانا جانتے ہیں، ہم تو زخموں پہ مرہم رکھنا ہی نہیں جانتے۔ اگر کوئی کسی کے ساتھ اخلاق سے پیش آ جائے تو ہم اس کے اخلاق اور اس کی نیت پہ بھی سوالیہ نشان کھڑا کرتے ہیں۔ یہ رسول اللہ کی تعلیمات نہیں ہے، اللہ کے حبیب کا فرمان ہے۔ میرے نبی وہ تھے جنہوں نے کافروں کی آمد پر چادریں بچھا دی، کافروں کی آمد پہ چادر بچھائی۔ ہم اپنوں کی آمد پہ کھڑے ہونے کا ظرف نہیں رکھتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ تھی کہ حضور علیہ السلام نے کافروں کا بوجھ اٹھایا، ہم اپنوں کا بوجھ اٹھانے کی طاقت نہیں۔ ارے جو اپنے ماں باپ کا بوجھ نہ اٹھائے وہ کافروں کا بوجھ کیا اٹھائے گا؟ حد تو یہ ہے، مسئلہ تو یہ ہے۔ اللہ کے محبوب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بچہ تیرا روتا ہے، بے چینی مجھے ہے، بتا تیرا بچہ کیوں روتا ہے، کیوں رو رہا ہے تیرا بچہ؟ ظاہر سی بات ہے میرے نبی کے لہجے کی شان یہ تھی کہ وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیاں ہے جس کا بیاں نہیں، وہ سخن دل نواز جس سے سخن میں راج پاتا ہو۔ سرکار ابد قرار نے فرمایا بچہ تیرا روتا ہے، بے چینی مجھے بتا روتا کیوں ہے؟ اس نے اندر سے جواب دیا رونا اس لیے ہے کہ میرا شوہر سفر میں گیا ہوا ہے اور بہت دن ہو گئے واپس نہیں آیا۔ اس دور کے سفر بھی بڑے لمبے لمبے ہوتے تھے، تو کہا کہ وہ ابھی تک واپس نہیں آیا اور گھر میں جو سامان چھوڑ کے گیا تھا اس میں سے تیل ختم ہو گیا ہے، تیل ختم ہوا، چراغ بجھ گیا، چراغ بجھا، اندھیرے سے میرا بچہ ڈر کے روتا ہے۔ میرے کریم آقا سراج منیر نے اس عورت سے کہا انتظار کر۔ سرکار اپنے گھر گئے، حضور کے گھر میں ایک ہی چراغ تھا، سرکار نے حجرہ عائشہ سے وہ چراغ نکالا اور نکال کر کے اس عورت کے گھر میں چراغ رکھا، گھر میں روشنی ہوئی۔ روشنی کیا ہوئی کہ وہ بچے کا رونا بند ہو گیا، بچہ چپ ہوا، حضور مسکرائے اور پھر مسجد نبوی میں تشریف لائے۔ حضور نے اپنے گھر کا چراغ اس کے گھر میں رکھا۔ حضور کے گھر میں بظاہر اس وقت ایک ہی چراغ تھا، سراج منیر کے گھر میں اس وقت ایک ہی چراغ تھا۔ سرکار نے اپنا چراغ اس کو دے دیا کہ اس کا بچہ نہ روئے۔ یہاں تو محلے میں میرے گھر کا کچرا تیرے گھر پہ کیوں، تیرے گھر کا کچرا میرے گھر پہ کیوں، اسی پہ ایک دوسرے پہ کیس ہوتے ہیں، ایک دوسرے پر کا مرڈر ہوتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ لڑائیاں ہوتی ہیں۔ وہاں گھر کا چراغ دوسرے کے گھر میں روشن ہو رہا ہے، یہ دین ہے، دین اسے کہتے ہیں۔ آپ کہاں ہیں دین کے پاس؟ اور دین سے کتنے دور ہو گئے ہیں ہم۔ جمعہ کی صرف 2 رکعت نماز پڑھ کے مسلمان بننا چاہتے ہو؟ گھر میں قرآن مقدس رکھ کر کے دھول اس پر طے بتائے جمتی جا رہی ہے۔ کبھی قرآن پڑھا یہ سوچ کر کہ قرآن کہتا کیا انسان سے؟ کبھی سیرت مصطفیٰ کا مطالعہ کیا کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیا ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے زندگی گزارتے تھے؟ گھر کا چراغ مصطفیٰ جان رحمت نے وہاں دے دیا۔ یہاں تو یہ ہے کہ دوسرے کے گھر کا پانی اپنے گھر کے آنگن میں گرا تو مسلمان اس پہ بھی لڑتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ جھگڑے اگر کسی کے محلے میں ہوتے تو مسلمانوں کے گھروں میں ہوتے۔ یہ قوم کا حال ہے۔ کسی کا بچہ کسی کے بچے کو مار دے تو یہ نہیں کہتے کہ چلو وہ بھی تو اپنا ہی بچہ ہے، ہم اس بچے کو خود مارتے، بڑے مارتے اس بچے کو، میرے بچے کو کیوں مارا؟ دین نہیں سیکھا، دین نہیں سیکھا، روح دین اٹھتی چلی جا رہی ہے۔ سرکار واپس آ گئے، حضور اپنی نماز میں مصروف ہو گئے۔ صبح ہوئی، خدا کا کرنا کہ وہ یہودی اپنے گھر آیا، گھر میں قدم رکھا، گھروں کی چیزوں پہ نظر ڈالی، ایک چھوڑ گیا تھا، دوسرا چراغ گھر میں دیکھا تو بیوی سے پوچھا، ایک چراغ چھوڑ کے گیا تھا دوسرا آیا کہاں سے؟ پوری رات کا قصہ بیوی نے بیان کیا۔ اس نے کہا بات ایسی ہے، یاد رکھیں
لوہے کی تلواریں گردنوں کو کاٹتی ہے، اخلاق کی تلواریں دلوں کے بغض اور عداوت کو کاٹتی ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جس تلوار سے کام لیا ہے وہ تلوار لوہے کی نہ تھی۔ میں چیلنج کے ساتھ پوری دنیا کو یہ بات کہتا ہوں، حضور علیہ السلام نے پوری زندگی میں اپنی تلوار سے کسی کو قتل ہی نہیں کیا۔ تلوار سے کہہ رہا ہوں، جملے کی نزاکت پہ غور کرنا۔ حضور کی شان و صفت توریت و انجیل میں صاحب سیف صاحب تلوار تھی حضور کی شان، لیکن حضور نے تلوار سے کبھی کسی کو قتل کیا ہی نہیں، اس لیے کہ اللہ نے محبوب کو تیر اور کمان دے کر کے بھیجا تھا۔ ہاں، لیکن سونے والے جب سوتے ہیں تو تیر بھی رکھ کر سوتے ہیں، کمان بھی رکھ کر سوتے ہیں۔ حضور کو خدا نے وہ کمان اور تیر دیے تھے کہ وہ نیند میں بھی چلتے تھے، وہ نیند میں بھی چلتے تھے۔ پیر مہر علی شاہ کہتے ہیں، مخ چندر بدر شاہ شانی ہے، مخ چندر بدر شاہ شانی ہے، متھ چمکے لاکھ نورانی ہے، کالی زلفت اکھ مستانی ہے، مخمور اکھی ان مد بھریاں، سبحان اللہ ما اجملکا ما اجملکا ما احسنکا، کتے میرے علی کتے تیری ثنا، گستاخ اکھیں کتی جا اڑیاں۔ اللہ نے حضور کو جو تیر کمان دی تھی، ان میں سے کمان کہتے حضور کے ابرو کو، وہ کمان کی طرح جھکی ہوئی تھی، اور پلک کے بالوں کو تیر کہتے ہیں، اور جب تیر جا کر لگتا ہے تو پھر اپنے شکار کو وہ شکار کر ہی لیتا ہے۔ اس تیر کا شکار جب عمر ہوئے تو تلوار لانے والا قدموں میں ڈھیر ہو گیا، اس تیر کا شکار صدیق ہوئے تو ساری زندگی حضور کے نام کر دی، اس تیر کے شکار عثمان ہوئے تو غلامی میں پوری زندگی گزار دی۔ سعد، سعید، طلحہ، زبیر، علی، فاطمہ، حسن، حسین، ابو ہریرہ، ابو سعید خدری، ابو ذر غفاری، یہ کون تھے؟ یہ اسی تیر کے نشانے پہ تھے، حضور نے ان کو نشانہ کیا تھا۔ حضور کی ابرو بالکل کمان کی طرح تھی، حضور کی پلکیں تیر کی طرح تھی۔ لوگوں کے ترکش کے تیر ختم ہو گئے، مصطفیٰ کریم کے ترکش کے تیر آج بھی چل رہے ہیں۔ اگر نہ چلے ہوتے تو یہ دیوانوں کا مجمع بن دیکھے کیسے آ جاتا؟ بن دیکھے جب یہ عالم ہے تو دیدار کا عالم کیا؟ لوگ مرنے والوں کو دیکھ کر بھول جاتے ہیں، یہی بات ہے۔ جو بندہ مر جاتا ہے دیکھنے والے اس کو بھول جاتے ہیں۔ یہ کیسا حسن والا ہے کہ بن دیکھے دیکھنے والوں سے زیادہ پیار کرتے ہیں، بن دیکھے دیکھنے والوں سے زیادہ۔ یہ کوئی طاقت تو ہے جو شکار کر رہی ہے، جو شکار کر رہی ہے۔ خبرم رسید ام سب، خبرم رسید ام شب، خبرم رسید ام شب، کہ شکار خواہی آمد۔ آج ہمیں خبر ملی ہے کہ ہمارا محبوب شکار کے لیے آ رہا ہے۔ یہ حضرت امیر خسرو کا شعر ہے، خبرم رسید ام شب، کہ شکار خواہی آمد۔ ہمیں پتہ چلا ہے کہ محبوب آج شکار کے آ رہا ہے، تو پھر کیا ہوا؟ تو کہتے ہیں کہ جنگل کی ہرنوں نے پلان بنا لیا، جنگل کی ہرنوں نے پلان بنا لیا کہ ہم سب جا کر محبوب کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ محبوب شکار کے لیے آ رہا ہے، قربان جائیں۔ وہ کیا ادائیں تھی، وہ کیا ادائیں تھی، تیری سیرت تیری صورت زمانے سے نرالی ہے، تیری ہر ادا پیارے دلیل بے مثال۔ ان بدبختوں کو بتانے کی ضرورت ہے، نبی پہ فلمیں نہیں بنتی، نبی پہ فلمیں نہیں بنتی، اس لیے کہ نبی ہوتا ہی اس شان کا مالک ہے کہ جس کی حقیقت تک جبریل کی رسائی نہیں ہے، جس کی حقیقت تک ہزاروں جبرائیل الجھے ہوئے اس گرد منزل میں، نہ جانے کس بلندی پر ہے کاشانہ محمد کا۔ پیدائشی مسلمان تو کلمہ پڑھ کے ان کو سمجھ نہ سکے، اور لوگ ہیں کہ اب نبی پر
نکتہ چینی کرنے کے لیے کھڑے، وہ بھی بیچارے وہ جنہیں استنجا کا طریقہ نہیں آتا، وہ کہنے چلے ہیں کہ ہم مسلمانوں کے رسول ایسے اور مسلمانوں کے رسول ایسے۔ ارے نادان، جس دن تو انہیں دیکھ لے یا کم از کم ان کی سیرت ہی کو دیکھ لے تو پتہ چلے گا۔ تکلیف اس بات کی ہے مجھے کہ ہم نے نبی کی سیرت کو لوگوں کے سامنے پیش نہیں کیا۔ اگر ہم حضور کی سیرت پیش کر دیں نا اہل ہند کے سامنے تو ہند والے پھر وہ جے پال جوگی نہیں رہ جائیں گے، وہ عبداللہ بیابانی بن جائیں گے۔ بات کی ان کو سیرت بتانے کی ضرورت ہے۔ سیرت بتانا دیکھنے والا پھر عبداللہ بیابانی بنتا ہے، لیکن سیرت بتانے والا کوئی معین الدین بھی تو ہو۔ جن کو داڑھی کے چند بال بڑھانے میں شرم آتی ہو وہ کسی کو عبداللہ بیابانی کیا بنائیں گے؟ جن کے دل خود بیابان ہو چکے ہوں وہ عبداللہ بیابانی کیسے بنائیں گے؟ غریب نواز کی زندگی کا ایک لمحہ بھی سنت مصطفیٰ سے ہٹ کر نہیں گزرا۔ اور یاد رکھنا، میں ان حضرات کو بھی پیغام دینا چاہتا ہوں جو حضور علیہ السلام کی سیرت کے نام پر کہتے ہیں کہ بس ان کی سیرت تو اتنی ہے کہ بڑھیا کا سامان اٹھایا، چراغ وہاں پہنچایا اور یہ کیا اور یہ کیا۔ ام المومنین اما جان عائشہ صدیقہ نے سیرت مصطفیٰ پہ بات کی ہے، اور جس کا دل مصطفیٰ کریم سے لگا ہو سیرت پہ بات کرنے کا حق صرف اسی کو ہے۔ ام المومنین سے کسی نے پوچھا حضور کیسے تھے؟ اب ذرا مجھ سے بھی سن لے حضور کیسے تھے۔ ہماری امی جان سے، اما عائشہ صدیقہ سے کسی نے پوچھا حضور کیسے تھے؟ اما جان نے کہا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ کانا خلقہ القرآن، محمد الرسول اللہ کی پوری زندگی قرآن ہے۔ اب ذرا دل کے کانوں سے سنے، پیغام انسانیت دینے کے لیے آیا ہوں۔ جب تک سید الانسان کو نہ سمجھو گے، ان کی بات نہ سمجھو گے، ان کا پیغام نہ سمجھو گے تو انسانیت کا درس مل ہی نہیں سکتا۔ اگرچہ بات دور جا رہی لیکن سمیٹ رہا ہوں، دل کے کانوں سے سننا۔ اما جان نے کہا کانا خلقہ القرآن، ان کی پوری زندگی قرآن ہے یا قرآن میں ہے۔ لیکن میرے مرشد حضور سیدی سرکار شیخ شہاب الدین عمر سہروردی، جن کے خلیفہ مومن عارف باللہ خلدآباد شریف میں موجود ہے، شیخ شہاب الدین عمر سہروردی، جن کی شور آفاق تصوف پر کتاب، حضرت شہاب الدین سہروردی کی کتاب العوارف المعارف، یہ عوارف المعارف وہ ہے جس کا درس بابا فرید الدین گنج شکر حضرت محبوب الہی کو دیا کرتے تھے۔ سوچو جس کا درس بابا فرید دیتے ہو وہ عوارف المعارف کی شان کیا ہوگی۔ عوارف المعارف میں میرے مرشد حضور سیدی سرکار شیخ شہاب الدین عمر سہروردی فرماتے ہیں کہ ام المومنین نے کہا کہ کانا خلقہ القرآن، کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ محمد رسول اللہ کی زندگی قرآن تھی۔ مطلب کیا؟ کہا ان کی پوری زندگی قرآن میں ہے، لیکن وہ اما جان عائشہ صدیقہ حضور کی شاگردہ ہیں، حضور کی شاگردہ، ان کی زندگی قرآن تھی۔ قرآن کیا ہے؟ قرآن میں ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، بچہ سمجھ گیا ساری خوبیاں اللہ کے لیے جو تمام عالمین کا رب ہے۔ آگے پڑھتے الف لام میم، بڑے سے بڑا مفتی بھی بجھ گیا یہ کیا ہے؟ الف لام را، شیخ الحدیث صاحب کی عقل بھی سجدہ کرنے لگی یہ کیا ہے؟ ارے مفتی شیخ الحدیث مولوی نہیں، سدرۃ المنتہا کا مکین سدرۃ المنتہا۔ الف لام میم پر جب حضور مسکرائے تو جبریل نے کہا کیا ہے؟ جبریل نے کہا میں لانے والا مجھے نہیں پتا، آپ زمین پہ مسکراتے ہیں۔ حضور فرماتے میرے اور میرے اللہ کے درمیان راز ہے، میرے اور میرے اللہ کے درمیان راز ہے۔ آگے پڑھتے ہیں قل انما انا بشر مثلکم، اس آیت پر آئے، عوام سمجھ نہ سکی، خواص سمجھ گئے۔ اس کا مطلب قرآن کی 3 آیتیں ہو گئی، عوام خواص سب نے آسانی سے سمجھ لیا، الحمدللہ رب العالمین۔ الف لام میم، اس کو نہ عوام سمجھ سکے نہ خواص سمجھ سکے۔ قل انما انا بشر مثلکم، اس کو عوام نے نہیں سمجھا، خواص نے سمجھ لیا۔ تو اما جان عائشہ کہتے کانا خلقہ القرآن، کانا خلقہ القرآن، ان کی زندگی قرآن ہے، یعنی ان کی زندگی کے 3 رخ ہیں۔ جیسے قرآن کی آیتوں کے 3 رخ ہیں،
محمد الرسول اللہ کی زندگی کے بھی 3 رخ ہے. الحمدللہ بچہ بڑا جوان ان پڑھ سب سمجھ گئے. بڑھیا کا بوجھ اٹھاتے دیکھا, نبی کی سیرت کو سب سمجھ گئے. لیکن قل انما انا بشر مثلکم, عوام نہ سمجھی خواص سمجھے. مکے سے نکلے بیت المقدس تک پلک جھپکتے پہنچے, عوام نہ سمجھی خواص سمجھ گئے. الف لام میم ذالک الف لام میم, نہ عوام سمجھی نہ خواص سمجھے. تو نبی کی زندگی جیسے یہ الف لام میم مقطعات ہے, ویسے کعبہ قوسین میں جا کر خدا کا دیدار کرنا ہے. نہ عوام سمجھی نہ خواص سمجھے. تو نبی کی زندگی کے بھی 3 رخ قرآن کی طرح ہے. ایک کو سب سمجھتے ہیں, ایک کو خواص سمجھتے ہیں, اور ایک وہ ہے جس کی رسائی خواص تک نہیں بلکہ اخص الخواص افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق ابو بکر صدیق سے کہا جاتا ہے یا ابی بکر لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی, اے ابو بکر میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا. ابو بکر نہ سمجھے, عائشہ صدیقہ نہ سمجھی, آپ سمجھنے چلیں, آپ سمجھنے چلیں. آپ کیا سمجھیں گے اور کیا سمجھائیں گے؟ لوگ کہتے ہیں فلم بن رہی ہمیں غصہ ہے. میں کہتا ہوں چھوڑ دو فلم دیکھنا. کسی ایک فلم میں حضور کی توہین ہوتی ہے کیا؟ ہر فلم ہی تمہارے نبی کی توہین کے لیے بنتی ہے. کیوں دیکھتے ہو؟ نہ جاؤ. ایک بزرگ سے کسی نے کہا کہ گوشت تو مہنگا ہو گیا, فرمایا سستا کر دو. گوشت تو مہنگا, کہا سستا کر دو. کہا سستا کرنا تو بادشاہ کے ہاتھ میں, اپنے ہاتھ میں. کہا نہیں, سب اپنے ہی ہاتھ میں ہے. کہا وہ سستا کیسے ہوگا؟ چھوڑ دو کھانا, سستا ہو جائے گا. اگر فلم کا بائیکاٹ کرنا عشق مصطفیٰ دل میں ہے تو طے کیوں نہیں کر لیتے؟ طے کیوں نہیں کر لیتے کہ جن فلموں کے اندر شرک یا کفریہ کلمات دکھائے جاتے ہیں رسول اللہ کی خوشی کے لیے آج سے دیکھنا ہی بند کر دیں گے. ارے جب تم دیکھو گے نہیں تو وہ ناچیں گے کس کے سامنے؟ جب تم دیکھو گے نہیں تو وہ بے ادبی کریں گے کس کے سامنے؟ اور ہم لوگ فلم پہ ایمان کا سودا کرنے والے لوگ نہیں ہیں. ہم تو وہ ہیں کہ جان دے کر بھی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کہتے ہیں حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. تو بات دور نکل گئی. بات کر رہا تھا, اس یہودی نے کہا ایک چراغ چھوڑ گیا تھا, دوسرا آیا کہاں سے؟ اس نے پوری رات کی داستان بیان کی. جب پوری رات کی داستان اس نے بیان کی تو کہا کہ چلو اب دوسری باتیں بعد میں ہوگی, پہلے محمد کے گھر کا چراغ لوٹا دیں گے. اور وہ چلا چراغ لوٹانے. لیکن جب چراغ لوٹانے کے لیے چلا تو حضور کے سامنے آیا. پھر وہی بات, مکھ چندر بدن شاشانی ہے, وہی ابرو وہی پلک جو تیر اور کمان کی طرح ہمیشہ تیار رہتی تھی. حضور کے بال بالکل پلک کے سیدھے سیدھے تھے. حضور کے بال پلک کے بالکل سیدھے سیدھے تھے, اور ابرویں جھکی ہوئی تھی کمان کی طرح. بلکہ اس کو دیکھنے والے اپنے تخیل میں بات کرتے ہیں, ان کی زلفیں نہیں رحمت کی گھٹا چھائی ہے, ان کے ابرو نہیں دو قبلوں کی یکجائی ہے. حضور کو دیکھا, حضور یہ چراغ لے لیں. حضور نے مسکرا کے استقبال کیا, بس دل فتح ہو گیا. دل فتح کیا ہوا؟ اس نے کہا یا رسول اللہ, رات اپنے گھر کا چراغ میرے گھر میں جلا کر آپ نے میرے گھر کا اندھیرا دور کیا, اب کلمے کا چراغ جلا کر میرے دل کا اندھیرا دور کر. انسانیت نوازی کا فائدہ یہ. اخیر میں بہت مختصر سے ایک پیغام, حضور سے جس کا تعلق جڑ جائے گا, بس ختم کر لوں, اختتام پر ہے بات. حضور سے جس کے دل کا تعلق جڑ جائے گا اس کی پہلی پہچان یہ ہے, توجہ, آپ اٹھ بیٹھ نہیں کریں, میں بات ختم کروں. اس کی پہلی پہچان یہ ہے کہ اس کا دل نرم ہوگا. مومن کا دل کبھی سخت نہیں ہو سکتا, اور اس کے دل میں محبت ہوگی مخلوق کے لیے. ایک مرتبہ حضرت موسیٰ طور پہ گئے تو اللہ نے کہا موسیٰ میرے لیے کچھ کر. کس سے کہا اللہ نے؟ حضرت موسیٰ کلیم سے, میرے لیے کچھ کر. حضرت کلیم نے کہا اللہ سب تو تیرے لیے کرتا ہوں, تبلیغ دعوت کا کام تیرے لیے, نمازیں تیرے لیے, روزے تیرے لیے, بنی اسرائیل کی اتنی سختیاں تیرے لیے اٹھاتا ہوں. ارشاد ہوا موسیٰ یہ سب تو اپنے لیے کرتا ہے, میرے لیے کچھ کر. تو پھر عرض کیا مولا تو ہی بتا تیرے لیے کیا کروں. ارشاد ہوا میرے لیے میرے بندوں سے پیار کیا کر. میرے لیے بندوں سے پیار کرنا یہ خالص میرے لیے ہے. اب ذرا توجہ کریں, گرناتا روم کی سرزمین پر جب عیسائیوں کا قبضہ ہو گیا, عیسائیوں کا قبضہ, اللہ اللہ,
آج میری قوم داڑھی منڈا کر عیسائیوں کی مشابہت کر رہی ہے، داڑھی منڈا کر یہودیوں کی مشابہت کر رہی ہے۔ اللہ اس قوم کو سمجھ عطا کرے۔ بڑے سخت دل ہیں یہ لوگ جن کے طریقے پہ تم چل پڑے ہو۔ 5 وقت نماز میں ہر رکعت میں مسلمان دعا کرتا ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، بھٹکے ہوئے کا رستہ مت چلا مولا، جن پہ تو نے غضب کیا ان کا رستہ مت چلا۔ یہ بھٹکے ہوئے اور غضب یافتہ لوگ کون ہیں؟ ایک سے یہودی ہے جن پہ خدا نے غضب کیا، بھٹک گئے جو عیسائی ہے، دن بھر دعا کرتے ہو کہ ان کا رستہ مت چلا، ان کا رستہ مت چلا، اور انہی کے رستے چل رہے ہیں، انہی کے رنگ میں رنگ رہے ہیں۔ اسی لیے مسلمانوں پہ زوال ہے۔ نکلو دقیانوسیت سے، نکلو اسلام کی شاہراہ پر آؤ۔ اسلام بہت آسان دین ہے، اسلام بہت حسین دین ہے، اسلام پر عمل کرو، بہت پرسکون زندگی رہے گی۔ روم کی سرزمین پہ مسلمانوں کا خاتمہ ہو گیا، عیسائیوں کی حکومت آ گئی، رومی بادشاہوں نے اعلان کیا سارے مسلمانوں کو قتل کریں۔ یہ بھی ہماری تاریخ ہے، جہاں ہم فاتح بن کر گئے ہم نے کسی کو قتل نہیں کیا، ہم نے کسی کو، مدینہ منورہ فتح ہوا کون قتل ہوا؟ مکۃ المکرمہ فتح ہوا، نبی کی تلوار سے کون قتل ہوا؟ اسی طریقے سے دیکھتے چلے جائیں۔ اللہ اکبر۔ عیسائی بادشاہوں نے حکم دیا قتل کرو سب کو۔ مسلم امہ کے علماء نے فتویٰ دیا جان پہ بنائیے، بھیس بدلو، جان بچا کے بھاگو۔ اگر آج اسلامی روپ میں رہو گے تو مار نہ دیے جاؤ، توجہ، اسلامی روپ میں رہو تو مار نہ دیے جاؤ، بھیس بدل کے بھاگو۔ تو مسلمانوں نے کیا کیا؟ اسلامی لباس کی بجائے کوٹ پہنے، گلے میں ٹائی لٹکائی، نیچے پتلون پہنا، داڑیاں ختم کی، سروں سے ٹوپیاں اتاری، سب اتار دیا، اور اس کے بعد نکلنے لگے، مسلمان جانے لگے۔ مخبروں نے بتایا ان بادشاہوں کو مسلمان بھیس بدل کے جا رہا ہے۔ وہ اپنے راہبوں کے پاس آئے اور آ کر کے کہتے ہیں مسلمان بھیس بدل کے جا رہا ہے، پہچانے کیسے کہ یہ مسلمان ہے اور یہ مسلمان نہیں ہے؟ مسلمان کیسا اور مسلمان نہیں ہے، اس کی پہچان کیا؟ داڑھی سے پہچان سکتے تھے، وہ تو داڑھی کٹا چکا۔ ٹوپی سے پہچان سکتے تھے، ٹوپی اتار چکا۔ کپڑے اور ہولیے سے پہچان سکتے تھے، کپڑے بھی بدل چکا۔ ہماری طرح ہولیا بنایا، پہچانے کیسے کہ مسلمان ہے؟ ان راہبوں نے جو ان کے مذہبی رہنما تھے، انہوں نے کہا ایک کام کرو، لوگوں کے ہاتھ کاٹ کے کوڑیوں کو، انڈوں کو شہر کے بڑے بڑے دروازوں سے جہاں سے مسلمان بھاگ رہے ہیں بٹھا دو، اور ان کو کوڑے مار کر کہو کہ وہ پانی مانگے، پانی، اور قریب میں مٹکا رکھ دو، بس دیکھنا جو رکے گا پانی دینے کے لیے بس وہی مسلمان ہوگا۔ حیرت تھی، اپنی پہچان کیا تھی؟ آج پانی کے لیے ہم ایک دوسرے سے لڑتے ہیں۔ یہ عیسائی راہب کہہ رہے ہیں، روہبا کہہ رہے ہیں، عیسائی جنہوں نے رہبانیت میں زندگی گزاری، وہ کہتے ہیں کہ کافر ہوگا یعنی اپنا ہوگا، گزر جائے گا، لیکن محمد الرسول اللہ کا غلام ہوگا، وہ نہیں گزرے گا، پانی دینے کے لیے رکے گا۔ لوگوں نے ایک بندے کو جو کوڑی بھی تھا، ایک بندے کو جو ہاتھوں سے معذور بھی تھا، اس کو کہا پانی مانگ ورنہ ماریں گے۔ وہ تڑپنے لگا، پانی مانگنے لگا۔ ایک جوان جس کے گلے میں ٹائی تھی، جس کے کپڑے انگریزوں جیسے تھے، جس کا لباس مسلمانوں جیسا نہیں، سر پہ ٹوپی نہیں، جب وہ گزر رہا تھا جاتے ہوئے، ایک نے کہا پانی پانی، تو اس نے سوچا گزر جاؤں، لوگ یہ منظر دیکھ رہے تھے، گزر جاؤں، لیکن اس کے پیروں میں ایسا لگا کسی نے زنجیر ڈال کر کے اس کو کھینچ لیا۔ بڑھنے کی تمنا کے بعد بھی وہ بڑھ نہ سکا، اجلت کے باوجود بھی وہ آگے جا نہ سکا، وہ رکا، بڑا، بات کہہ کہا پانی، مٹکے کی طرف بڑھا، پکڑ لیا گیا۔ تو کہا کیوں پکڑتے ہو؟ میں تو ایک اچھا کام کر رہا ہوں۔ کہا تم مسلمان ہو، قتل کیے جاؤ گے۔ اس نے کہا میرا حلیہ دیکھو، کیا مسلمانوں جیسا میرا حلیہ ہے؟ ان لوگوں نے کہا تم مسلمان ہو۔ اس نے کہا میرا حلیہ تو دیکھو، پکڑ کر لے گئے، پتا چلا مسلمان تھا۔ پھر راہبوں سے پوچھا گیا پانی دینے کی صفت سے مسلمان کیوں پہچانا گیا، اور وہ واقعی مسلمان نکلا، سب گزرے نہ گزرا۔ تو ان راہبوں نے کہا تھا مسلمانوں کے نبی کی صفت ہے رحمت للعالمین، رحمت للعالمین کا امتی بے رحم ہو ہی نہیں سکتا۔
وہ کسی ہولیے میں ہوگا، اس کو پہچاننا ہے تو اس کی رحم دلی سے پہچانا کرو۔ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں اپنی پہچان یہ تھی، اور اگر آج دل سخت ہو گئے ہیں، ہاتھوں میں محبت کے گلدستوں کی بجائے پتھر ہو گئے ہیں، اگر زبان پھول کی بجائے شعلے اگل رہی ہے، اگر دل محبتوں کی بجائے نفرت کر رہے ہیں، تو بات اتنی ہے، محلوں کی لائٹ کیوں بند ہو گئی؟ تو کسی نے کہا پاور ہاؤس سے کنیکشن کٹ گیا۔ محلوں کی لائٹ کیوں بند ہو گئی؟ تو کسی نے کہا پاور ہاؤس سے کنیکشن کٹ ہو گیا، بے سبب اندھیرا نہیں، دلوں سے نرمی ختم ہو گئی۔ کہیں مدینے کے رحمت للعالمین سے آپ کا کنیکشن تو نہیں کٹ گیا؟ اگر یہ کنیکشن موجود ہوتا تو یقیناً دلوں کے اندر رحم ہوتا۔ اسی کا نام پیغام انسانیت ہے، اور اسی انسانیت کے پیغام کو دلوں کے اندر پھر سے اجاگر کرنے کے لیے، آنکھوں میں پھر سے وفا کے چراغ جلانے کے لیے، دلوں میں پھر سے محبت کی شمع روشن کرنے کے لیے آپ کی اپنی تحریک سنی دعوت اسلامی، جو تقریباً 2 دہائیوں سے زیادہ آپ کے شہر میں خدمت انجام دے رہی ہے، اور خدمت کرنے والے آپ کے یہاں کے پیدائشی ہے، آپ کی وطن کی مٹی ہے، آپ کے یہاں کے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے بچپنے سے آپ کے درمیان زندگی گزاری ہے۔ ہمارا تقدس آپ کے درمیان جوانی کے بعد کا نہیں ہے۔ الحمدللہ دیکھنے والوں نے اس زمین کے بدلے جلیلوں کو بچپنے سے دیکھا ہے۔ ہماری زبانوں پر دکھاووں کا تقدس نہیں، اس لیے کہ جوانی میں کسی کی زبان کتنی ہی سنور جائے، لیکن بچپنا تو لوگوں کے سامنے ہوتا ہے۔ سنی دعوت اسلامی کے یہ 2 درجن نہیں بلکہ درجنوں جوان جو آج تمہارے سامنے ہیں، وہ تمہاری گلی کے ہیں، وہ تمہارے محلے کے ہیں، اور آپ سب جانتے ہیں ان کی پچھلی زندگیاں کیسی تھی، لیکن جب سے سنی دعوت اسلامی سے جڑے ہیں تو ان کی زندگیوں میں کیسا انقلاب آیا ہے۔ مسجدوں سے دور مسجدوں سے قریب آ گئے، دین سے دور دین کے دائی بن گئے۔ الحمدللہ جمعہ کے دن میرے جوانوں نے، میرے مبلغین نے، اللہ ان کو سلامت رکھے، ان کی جوانی کو سلامت رکھے، اس گروپ نے پورا دن دھوپ میں درس دیا، اور صرف محمد علی روڈ کے اس پار 500 کی تعداد میں ان لوگوں نے درس دیا۔ الحمدللہ کاروبار چھوڑ کے، کام چھوڑ کے، ہمارے بھائی کچھ لوم چلانے والے ہیں، کوئی تراشن بھرنے والا ہے، کوئی ہوٹل چلانے والا ہے، یہ آپ کے پاس کسی لالچ سے نہیں آتے۔ آپ جانتے سنی دعوت اسلامی کے کسی مبلغ نے کسی تقریر کے بدلے میں آپ سے کسی نذرانے کا مطالبہ کیا؟ کبھی کسی مبلغ نے یہ کہا کہ ہمارے گھر پہ ہمیں لینے کے لیے آؤ؟ قطعاً نہیں۔ ہم صرف اللہ کے دین کی خاطر آپ تک آتے ہیں، آپ سے ہمیں کوئی لالچ نہیں، نہ اوٹ کی نہ نوٹ کی۔ ہم نے کب آپ سے اوٹ مانگا، کب نوٹ مانگا؟ کبھی نہیں۔ آپ کبھی نہیں بتا سکتے۔ ہماری زندگیاں صرف محمد الرسول اللہ کے لیے وقف ہے۔ میری منزل مدینہ ہے، مدینہ میری منزل ہے۔ ہم آمینہ کے لال کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل۔ سنی دعوت اسلامی کسی ایک سلسلے کی تحریک نہیں، سنی دعوت اسلامی کسی ایک برادری کی تحریک نہیں، سنی دعوت اسلامی کسی ایک محلے کی تحریک نہیں، سنی دعوت اسلامی کسی فرد واحد کی تحریک نہیں۔ جہاں سارے سلاسل، ساری برادریاں، سارے محلے، سارے ممالک کا گلدستہ جمع ہوتا ہے، اسی کو سنی دعوت اسلامی کہتے ہیں۔ سنی دعوت اسلامی اسی مدنی معاشرے کو تشکیل دینا چاہتی ہے جہاں عربی اور عجمی میں کوئی فرق نہیں تھا، وہاں عرب کا صدیق بھی تھا، حبشہ کا بلال بھی تھا، صہیب روم کے بھی تھے، فارس کا سلمان بھی تھا۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو اپنی محبت کی رسی میں پرو دیا تھا۔ الحمدللہ یہاں ڈاکٹر بھی ہے، ٹیچر بھی ہے، انجینئر بھی ہے، اور یہاں پر قصاب بھی ہے، یہاں پر الحمدللہ کپڑے دھلنے والے احباب بھی ہے، یہاں پر الحمدللہ مستری بھی ہے، ہر کاروبار کرنے والے ہیں، مالدار بھی ہے، غریب بھی ہے، یہاں سب کی رسائی ہے۔ اور ہمارے احباب جانتے ہیں ہمارے یہاں تو پاگلوں کا بھی ایک شعبہ موجود ہے۔ ہمارے یہاں پاگلوں کا بھی، سنی دعوت اسلامی میں پاگلوں کا ایک شعبہ بھی موجود ہے۔ شہر کے جن پاگلوں کو کوئی پناہ نہیں دیتا، الحمدللہ وہ سنی دعوت اسلامی کے مرکز پہ آ کے بیٹھتے۔ ہم نے ان کے لیے بھی وہ شعبہ رکھا ہے، اور بہت بڑے کونسلر کے لیے جہاں چائے منگائی جاتی ہے وہاں اس بیٹھنے والے پاگل کے لیے بھی ہم چائے منگاتے ہیں، کیونکہ ہماری نظر میں
کسی سیاستدان کی زندگی نہیں، محمد الرسول اللہ کی سنت موجود ہے. اگر آپ دیر محسوس نہیں کر رہے تو صرف اشارہ دے رہا ہوں. مدینہ منورہ کی ایک پاگل حضور کا ہاتھ پکڑ کے کہتی چلیے حضور چل پڑتے ہیں، وہ دیر تک حضور کو کھڑا رکھتی ہے. فاروق اعظم کہتے حضور وہ پاگل تھی. سرکار نے کہا جس کی کوئی نہیں سنتا اس کی سننے کے لیے محمد آیا ہے. تو ہم نے چاہا کہ ہم حضور کی سنت پہ بھی عمل کریں. کبھی آ کر دیکھ لینا ہمارے پاگل بھی بیٹھتے ہیں، ان کو بھی پیار. اور اللہ کا شکر یہ بات کرم تحدید سے نعمت کے لیے کہہ رہا ہوں، کچھ پاگل تو ایسے صرف آ کر کے بیٹھتے ہیں اور اچھے ہو رہے ہیں الحمدللہ. گونگے آ رہے بول رہے ہیں، بولنا سیکھ رہے ہیں. آپ لوگ خود جانتے ہیں، بتانے کی ضرورت نہیں، میں نام لے سکتا ہوں. ہمارے یہاں اماموں کا شعبہ بھی ہے، ائمہ کا شعبہ بھی ہے، ہمارے یہاں سارے شعباجات موجود ہے. مقصد ہے مدنی معاشرے کی تشکیل، حضور کی زندگی کو دوبارہ پیش کرنا، تجدید وفا کرنا مدینہ منورہ کی تہذیب کے ساتھ. تو سنی دعوت اسلامی گلیوں میں، کوچوں میں، ہر جگہ جا کر کے صرف آپ کے دلوں کے اندر محبت کا پیغام روشن کرنا چاہتی ہے، محبت کی شمع روشن کرنا چاہتی ہے. اس راستے میں آپ ہمارا ساتھ دیجئے. واللہ اگر آپ نے ہمارا ساتھ دیا انشاءاللہ اتنا انقلاب جو آیا ہے مزید انقلاب آئے گا. مسجدیں بھرے گی، نوجوانوں کے چہروں پہ داڑیاں سجے گی، سر جو ٹوپیوں کو بوجھ محسوس کرتے ہیں ان کے سروں پہ ٹوپیاں آئے گی. امامے آ رہے ہیں، اب ٹوپیوں کی کیا بات ہے، جو ہے وہ ہاتھوں میں مسواک اور تسبیح آ رہی ہے. ہم صرف یہ چاہتے ہیں اگر آپ ہمارا ساتھ نہیں دے سکتے تو آخر میں اتنا کہتا ہوں، مبارک ہے آپ کو نہ دے سکیں لیکن آپ ہماری مخالفت بھی نہ کریں. کسی کونے میں ہمارے لیے دعا کر دیا کریں. دعا کبھی ظرف نہیں ہے تو کم سے کم بد دعا بھی نہ کریں. بس اتنا چاہتے ہیں. آپ کی خاموشی بھی ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہوگی. بس آپ چپ رہیں، آپ ہمیں کام کرنے دیں، ہم کام کرنا چاہتے ہیں. ہر وہ ماں جس کا کلیجے کا ٹکڑا چھن گیا ہے ان ماؤں کو ہم ان کے بیٹوں سے قریب کرنا چاہتے ہیں. اللہ کی مسجدوں سے جو بندے دور ہو گئے ہیں ہم ان بندوں کو پھر سے مسجد میں لانا چاہتے ہیں. قرآن پر جو دھول جم رہی ہے ہم لوگوں کو پھر سے قرآن کا قاری بنانا چاہتے ہیں. قوم جو جہالت کی وادیوں میں بھٹک رہی ہے ہم ان کو پھر سے پڑھانا چاہتے ہیں. اللہ اکبر. جو رسول اللہ کے نظام رحمت سے دور ہو چکے ہیں ان کے دل سخت ہو چکے ہیں، ہم ان لوگوں کو پھر سے مصطفیٰ جان رحمت کی نالین میں لا کر کے کھڑا کرنا چاہتے ہیں. ساری دنیا کو حضور کا عاشق بنانا چاہتے ہیں. آپ سے میری گزارش ہے آپ ہمارا ساتھ دیں. اور جو سنی دعوت اسلامی کا 2 روزہ اجتماع ہو رہا ہے 1 اور 2 مارچ کو سارے ریکارڈ توڑ دے شہر کے. اپنے محلے میں نکلو. اب تک کہ آپ اپنے لیے نکلے تھے، اب تک آپ اپنے مفاد کے لیے نکلے تھے. میری گزارش ہے ہم اپنے مفاد کو کچل کر اللہ کے دین کے مفاد کے لیے نکلیں. صدیق و فاروق کی سنت کو زندہ کر دیں، عثمان و علی کی سنت کو زندہ کر دیں. ہر نوجوان محلے میں نکل پڑے اور 1 تاریخ جمعرات کے دن محلے کی ساری خواتین کو اجتماع میں لے جانے کے لیے آپ پوری کوشش کریں. اللہ نے دیا ہے تو گاڑیوں کا انتظام کریں، رکشہ کا انتظام کریں. محلے کے لوگ یہ طے کر لیں کہ اس دن جمعرات کے دن صبح 10 بجے سے لے کے مغرب تک کوئی خاتون محلے میں نظر نہیں آئے گی. ساری خواتین سیدہ فاطمہ الزہرا کی سنتوں کو سیکھنے کے لیے، ان کی سیرت طیبہ کو سیکھنے کے لیے انشاءاللہ رمضان پورا پولیس اسٹیشن کے سامنے دیانہ شیوار کے اندر وہاں پر پہنچ کر کے دین کی سمجھ حاصل کرے گی. اور الحمدللہ جمعہ کا دن جو 2 مارچ کا دن آ رہا ہے اللہ اس کے رسول کی ذات سے امید ہے، اللہ نے چاہا اور اس کے چاہنے سے اس کے رسول نے چاہا تو انشاءاللہ عز و جل جمعہ کا دن ایک تاریخی دن ہوگا. انشاءاللہ عشق رسول کی تاریخ کا دن، انقلاب محبت کی تاریخ کا دن، عشق مصطفیٰ کے انقلاب کا دن، مصطفیٰ جان رحمت کی محبتوں کا کی شمع کو لوگوں کے دلوں میں جلانے کا دن، وہ سید الایام یوم الجمعہ، جمعہ کے دن صبح 10 سے رات 10 بجے تک دیوان گان عشق رسول لاکھوں کی تعداد میں انشاءاللہ اجتماع گاہ میں پہنچیں گے اور عشق مصطفیٰ کا ثبوت دیں گے انشاءاللہ. آپ اتنے چھوٹے سے پروگرام میں اتنی بڑی تعداد میں آئے ہیں، مجھے امید ہے آپ اس میں ضرور آئیں گے، لیکن میں صرف آنے کی دعوت نہیں دے رہا ہوں، میں آپ کو لانے کی اپیل کر رہا ہوں. آپ لائیں گے انشاءاللہ، لائیں گے، لاکھوں کی تعداد میں لائیں گے انشاءاللہ. فقیر قادری کی آواز کو پورے شہر تک پہنچا دو. آپ جہاں جہاں سے آئے ہیں سب طرف یہ صدا گونج جائے
کہ محبت عشق رسول کا جام، محبت رسول کا جام پینے کے لیے ہم سب کو کہاں پہنچنا ہے؟ کہاں پہنچنا ہے؟ رمضان پورا پولیس اسٹیشن کے سامنے دیانہ شیوار میں لاکھوں کی تعداد میں پہنچیں گے انشاءاللہ۔ 3 سال پہلے کے اجتماع کو آپ نے تاریخی بنایا تھا، اس کا ریکارڈ ٹوٹنا چاہیے انشاءاللہ، اس لیے کہ اس سے بڑی زمین کا انتخاب کیا گیا ہے۔ آپ کے جذبات کو دیکھ کے آپ نے راستے میں دعا کی تھی تو ہمارے احباب نے مجلس شورا نے مشورہ کیا، فیصلہ کیا، اس سے بڑی زمین ہوگی۔ الحمدللہ اس سے بڑی زمین ہمیں ملی اور اب وہاں پر اجتماع ہونے جا رہا ہے۔ یہ اجتماع لوگ اپنے بیٹے کی محفل سجاتے ہیں، سنیوں مالیگاؤں کے سنیوں، تمہیں معراج کے دولہا کی محفل سجانے کا موقع اللہ نے عطا فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت آپ سب کو بہتر جزا دے، اور میں اس پہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ مالیگاؤں کی عوام کو ہم نے جب بھی آواز دیا ہے، بیٹھ جاؤ بیٹا، بیٹھ جاؤ للہ، بیٹھ جاؤ، ہاں، ہم نے جب بھی مالیگاؤں کی عوام کو آواز دیا ہے، ہماری قوم لبیک کہتے ہوئے آئی ہے۔ آپ نے 10 محرم کے پروگرام کو کیسا ریکارڈ توڑ پروگرام بنایا، 880 کی چاروں دیواریں پھلانگ کر آپ امام احمد رضا روڈ پر آ گئے، بھر دیا آپ نے پورے گراؤنڈ کو، گراؤنڈ باہر ہو گیا، اور فلو جس کو کہتے ہو گیا۔ لیکن ہم تعداد کے دیوانے نہیں ہیں۔ میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا یہ میرا مالیگاؤں ہے، یہاں مداری بھی ڈگڈگی بجاتا ہے تو پبلک جمع کر لیتا ہے، ہمیں پبلک کی بات نہیں ہے، بات اس پر ہے کہ زیادہ لوگ تک کہ رسول اللہ کا پیغام پہنچے۔ اور چونکہ آنے والے عشاق آئیں گے، بس آنے والے عشاق آئیں گے تو ہوگا کیا، لاکھوں میں آئیں گے تو ہوگا کیا؟ میرے نبی نے فرمایا یہ اپنے لیے بڑی سعادت ہے۔ اب ذرا دل کے کانوں سنو، کیا ہوگا؟ لاکھوں آئیں گے تو کیا ہوگا؟ میرے نبی نے فرمایا جہاں 40 مومن جمع ہوں ان میں ایک اللہ کا ولی ہوتا ہے، لاکھوں مومنین آئیں گے تو کتنے ولی اس میں آئیں گے؟ سنیوں مالیگاؤں کی تقدیر سنور جائے گی، اتنے سارے ولی جب اس زمین پہ آئیں گے انشاءاللہ ہماری قسمت سنور جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے اجتماع کو کامیاب فرمائے۔ یہ اجتماع سارے سنیوں کا اجتماع ہے، سارے عاشقان رسول کا اجتماع ہے۔ آئیے عشق مصطفیٰ کا پیغام عام کیجئے، اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔